ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا پر یہ سب سے بڑا احسان فرمایا۔ یہ میں سب سے بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آسمان بھی اللہ کا احسان ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آسمان دنیا اللہ نے ستاروں سے مزین کیا، چاند کی روشنی عطا فرمائی، سورج کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکایا، رات کا اندھیرا ختم کیا۔ اللہ پاک کا احسان ہے۔ زمین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، پانی پر زمین کھڑی ہے اور ہم اس سے غلے بھی نکالتے ہیں، سبزیاں بھی نکالتے ہیں، اور کھانے پینے کی تمام چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا کی۔ اللہ پاک کا احسان ہے، بہت سارے احسانات، اتنے احسان ہیں بندے پر کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسان فرمائے کہ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں کہ اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، اتنے احسانات ہیں اللہ پاک کے ہم پر۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان احسانات میں جو اس کائنات پر ہوئے ہیں، اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنا محبوب کوئی کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس احسان کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا البتہ تحقیق ایمان والوں پر میں نے احسان عظیم کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے احسان کیا، اب احسان کیا کیا وہ بھی بتا دیا کہ بعد میں تلاش کرتے پھرو کہ وہ آسمان ہے احسان، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ زمین کی بہاریں ہیں، کون سا احسان ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے؟ اللہ پاک نے وضاحت بھی کر دی، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرما میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث کر دیا ہے، میں نے اپنے حبیب کو تمہارے اندر بھیج دیا ہے، تمہاری تعلیم کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتانے کے لیے کہ تم نے رات کیسے گزارنی وہ پیغمبر گزار کے دکھائے گا، تم نے دن کیسے گزارنا ہے وہ پیغمبر گزار کر دکھائے گا، تم نے صبح کو بستر سے کیسے اٹھنا ہے وہ پیغمبر اٹھ کر دکھائے گا، تم نے چلنا کیسا ہے وہ پیغمبر چل کے دکھائے گا، تم نے بات کیسے کرنی ہے وہ پیغمبر بات کرنے کا سلیقہ دکھائے گا، بتائے گا کہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے، تم نے اخلاق کیسا اپنانا ہے وہ پیغمبر تمہیں اخلاق اپنا کر دکھائے گا، تمہیں بتائے گا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، اخلاق کس کو کہتے ہیں، تمہیں وہ معاشرت اور وہ تمہیں ایک انسانوں والا ماحول بتائے گا کہ اصل میں انسان تب بنتا ہے جب اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو ہی نہ سمجھے تو پھر انسان اور جانور میں کیا فائدہ؟
صرف کوئی مخلوق پیدا کرنا تو مقصد نہیں تھا، ایسے تو اللہ پاک نے کتنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ پاک پیغمبر اللہ پاک نے فرمایا تمہیں سمجھائے گا، تمہیں بتائے گا، اور پھر وہ اتنی شان کے ساتھ آئے گا اور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے حبیب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اس شان کے ساتھ آئے گا، اس مرتبے کے ساتھ آئے گا، اس عظمت کے ساتھ آئے گا کہ امت تو اس پر درود و سلام پڑھے گی، اللہ بھی بھیجے گا۔ اس لیے اس امت پر یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور پھر مبعوث ایسے حالات میں کیا، بھیجا ایسے حالات میں ہے کہ جب ساری دنیا کفر، ضلالت اور گمراہیوں میں ڈوب چکی تھی، ظلم کا عروج تھا، بت پرستیاں عروج پر تھی، اور سب سے بڑھ کر مکے والے اہل عرب کے حالات سب سے زیادہ خراب تھے، اتنے خراب کہ جس اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، اسی گھر میں کافروں نے بت رکھ کے ان کی پوجا شروع کی۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کے حالات یہ تھے کہ جس رب نے پیدا کیا، جو رب کھلاتا ہے، جو رب پلاتا ہے، جس رب نے یہ وجود عطا فرمایا، جس رب نے آسمان عطا کیا، جس رب نے زمین جیسی نعمت عطا کی، جس رب نے زمین کی بہاریں عطا فرمائی، انسان پر احسان کیا، دن رات کی الگ الگ نعمتیں عطا فرمائی، کھانے کی نعمتیں عطا فرمائی، پینے کی نعمتیں عطا فرمائی، پہننے کے لیے کپڑا عطا فرمایا، اتنے سارے احسانات، اتنے انعامات اس پروردگار نے فرمائے، لیکن انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول چکا تھا، اپنے رب کو بھلا چکا تھا، انہیں یہ خبر نہیں ہمیں پیدا کس نے کیا، ہمیں بنایا کس نے ہے، یہ انعامات کس نے ہم پر کیے ہیں۔ اتنے ظلم ان کے اندر پیدا ہوا، اتنا کفر ان کے اندر پیدا ہوا کہ جس رب نے پیدا کیا اس رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگ گئے، ان کی بندگیاں کرنے لگ گئے، ان کے لیے نظر و نیاز کرنے لگ گئے، ان کے سامنے سجدے کرنے لگ گئے، ان سے دعائیں مانگنے لگ گئے، ان سے فریادیں کرنے لگ گئے۔ اتنے برے حالات دنیا میں بن گئے، رب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اپنے خالق کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ اتنے برے حالات دنیا میں بن گئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوئے، پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر اتنا ظلم پیدا ہوا، اتنی انسان جانوروں والی صفت ان کے اندر آ گئی، ظلم کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے، اتنا ظلم دنیا کے اندر بڑھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے لگ گئے۔ ایسے دنیا کے حالات بنے ہوئے، اپنے رب کو بھی بھلا دیا، پروردگار کو بھی بھلا دیا، اور ظلم کے ایسے ایسے راستے انہوں نے اختیار کیے، ایسی ظلمتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالا۔ بیٹی جیسی عظیم نعمت اللہ پاک انہیں عطا فرماتا، اپنے ہاتھ سے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے، اپنے ہاتھ سے اسے زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا عرض کرنے لگا کیا میرا رب میرے گناہ کو معاف کر دے گا، کہ اللہ پاک میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ آپ
نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلی زندگی کا حساب نہیں لیتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق رہنا، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ وہ گردن نیچے کر کے سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میرا جرم اتنا بڑا ہے، مجھے لگتا ہے رب مجھے معاف نہیں کرے گا، پروردگار مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سرکار مدینہ نے اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ پھر عرض کرنے لگا کہ میرا گناہ ہے ہی اتنا بڑا، میرا جرم ہے ہی اتنا بڑا، جس نے مجھے خوف زدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا سے رہا نہ گیا، فرمایا او آنے والے، سوال کرنے والے، میں نے اللہ کی رحمت بھی تجھے بتا دی، اللہ کی مغفرت بھی تجھے بتا دی، پھر بھی تو کہتا تیرا گناہ بہت بڑا ہے، ذرا اپنے گناہ کے بارے میں بتانا، تیرا کون سا گناہ ہے، تو نے کون سا جرم کیا ہوا جس نے تجھے بے قرار کر دیا، جس نے تجھے بے چین کر دیا۔ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میں نے ایسا ایک کام کر دیا جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اب اپنی زندگی کو بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں سفر کے لیے باہر جانے لگا، میں نے اپنی بیوی کو کہا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا بیٹا پیدا ہو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہو زمین میں دفن کر دینا، مجھے نظر نہ آئے، میں برداشت نہیں کروں گا، میں لڑکی دیکھنا برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کہ میں کہنے کے بعد سفر پہ چلا گیا، کئی سال کے بعد میں واپس آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے پوچھا تو بتا کون ہے؟ وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس نے جواب کتنا خوبصورت دیا بچی نے، بیٹی پیدا ہو گئی، وہ کئی سال کے بعد واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ باپ نے آگے سوال کیا کہ تو کون ہے جو پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے باہر سے کھڑے کھڑے کہا کہ میں وہ ہوں جو اس گھر کا مالک ہے، میں وہ ہوں جو اس گھر کا مالک ہے۔ کہنے لگا کہ اس نے اتنی تیزی سے دروازہ کھولا کہ جیسے میرا انتظار کر رہی تھی، دروازہ کھولا اور میرے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگا میرے پاؤں چومنے لگی، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی، کہنے لگی ابا بڑے عرصے سے انتظار کرتی رہی، والدہ سے آپ کے بارے میں سنتی رہی، والدہ آپ کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن آپ کو دیکھا نہیں۔ کہنے لگا کہ معصوم سی بیٹی لڑکڑاتی ہوئی زبان میں باتیں کرنے لگی، بڑی بڑی پیاری باتیں کرنے لگی۔ میں غصے کی حالت میں گھر کے اندر آیا، میں نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا، میں نے کہا میں کہہ کر بھی گیا تھا، میں تمہیں بتا کر بھی گیا تھا، اگر بیٹا پیدا ہو تو ٹھیک ہے زندہ رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو دفن کر دینا، مجھے بیٹی کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے بیٹی کی چاہت کوئی نہیں، مجھے بیٹی کی آرزو کوئی نہیں، میں بیٹی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا، اپنی بیوی کو ملامت کرنے لگا، وہ ماں
ماں تو ماں ہے، رونے لگی، اتنی روئی ہچکیاں بن گئی، کہنے لگی او اللہ کے بندے، جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنی غذا اپنے بچے کو کھلائی، تجھے کیا پتا ماں کتنی مشقتیں برداشت کرنے والی، اولاد کو پیٹ میں رکھنا 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، 1-2 ہفتوں کا معاملہ نہیں، 9 مہینے تک اپنی بیٹی کو پیٹ میں رکھا، اپنے جسم کا حصہ بنایا، پھر اپنا دودھ میں نے پلایا۔ او اللہ کے بندے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کیسے قتل کر دیتی، کیسے زندہ زمین میں دفن کر دیتی، منت سماجت کرنے لگی، واسطے دینے لگی، کہنے لگی تجھے اللہ کا واسطہ میری بیٹی کی جان کو بخش دے۔ میرے آقا کو یہ واقعہ خود سنا رہا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حدیث پاک کی کتاب دارمی شریف میں واقعہ موجود ہے، صحابہ کرام کا یوں مجمع لگا ہوا، یہ آنے والا اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، کہنے لگا آقا آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے حالات یہ تھے، بیٹیوں کو ہم اپنے لیے آر سمجھا کرتے تھے، اپنے لیے انہیں بدنامی کا سبب سمجھا کرتے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی نے منت سماجت بھی کی، لیکن مجھے ترس نہ آیا، میں نے معمولی سا ترس بھی نہ کیا، چند دن تک میں رہتا رہا، بیٹی کو اپنے ساتھ مانوس کرتا رہا، جیسے ہی مجھے موقع ملا، کہنے لگا کہا میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آجا میں تجھے باہر لے کر جاؤں گا، تجھے سیر کرا کر لے کر جاؤں گا، میں تجھے باہر لے کر جاتا ہوں۔ کہنے لگا کہا میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلتے چلتے جنگل کی طرف چل پڑا، راستے سے میں نے کدھال لیا، جنگل میں جانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا شروع کیا، انتہائی گرمی کا موسم تھا، آسمان پر سورج نکلا ہوا تھا، گرمی کے آثار میرے جسم پر ظاہر تھے، میں مٹی نکالنے لگا، میں گڑھا کھودنے لگا، میری وہ بیٹی جو مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کہنے لگا کہا میرے قریب آتی، اپنے دوپٹے سے کبھی میرا پسینہ صاف کرتی، کبھی میرے پیشانی پہ دوپٹہ لگاتی، کبھی یہ آ کر کہتی ابا جان اتنی گرمی میں مشقت والا کام کیوں کر رہے ہو، اتنی پریشانی والا کام کیوں کر رہے ہو۔ اس نے میرے پسینے کو برداشت نہیں کیا، میری تھکاوٹ کو برداشت نہیں کیا، لیکن مجھے ترس نہ آیا، آقا مجھے حیا نہ آئی، اس معصوم کو کیا خبر یہ میرے لیے قبر کا انتظام کر رہا ہے، میرے دفن کا انتظام کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہا میں نے اس کے لیے وہ گڑھا کھودا، میں نے ایک گڑھا بنایا، پھر میں نے اٹھا کر اس گڑھے کے اندر اسے ڈالا، اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا، چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی ہائے ابا جان اتنے سال انتظار کرتی رہی آپ کا دیدار دیکھنے کے لیے، آپ کی شفقت کے لیے انتظار کرتی رہی، آج آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ کہنے لگا کہا مجھے آوازیں دیتی رہی، مجھے بلاتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے گڑھے کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی کو ڈالنا شروع کر دیا، میری بچی چلاتی رہی، میری بچی روتی رہی، مجھے بلاتی رہی، پکارتی رہی، لیکن میں نے ایک نہ سنی، برداشت نہ کی، آقا میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ آج بھی اس کے پکارنے کی آواز میرے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، رات کو سوتا ہو ایسا لگتا ہے میری بیٹی آج بھی مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ دفن تو کر دیا، جرم تو کر لیا، لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میں سو نہیں پاتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں پھر خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا، آپ کی رحمت کے بارے میں پتہ چلا تو اپنا غم مٹانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ حضرات صحابہ کرام وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا واقعہ سن رہے ہیں، چہرہ مبارک زمین کی طرف ہے اور آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔
رحمت والی آنکھیں آنسوں سے بھری پڑی ہیں. تھوڑا سا افاقہ ہوا, آپ سے پھر رہا نہ گیا, آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے اپنا واقعہ دوبارہ سنا, مجھے دوبارہ بتا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. پھر دوبارہ سنا. اب وہ کیسے سنائے, پہلے ہمت کر کے سنائی, لیکن میرے آقا کا حکم تھا, فرمایا پھر سنا. اس نے پھر سنایا. میرے آقا اتنے روئے, صحابہ فرماتے ہیں کہ اب تو داڑھی مبارک سے بھی آنسو ٹپکنے لگ گئے. وہاں جلیل القدر صحابہ بھی تشریف فرما تھے جو آقا کے غم کو برداشت نہیں کرتے تھے, آقا کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک صحابی غصے ہو گیا اور اس آنے والے سائل کو ڈانٹا کہ تو نے اپنا واقعہ سنا کر میرے آقا کو غم زدہ کر دیا ہے, میرے پیارے کو تو نے غم زدہ کر دیا, دیکھو آقا کیسے رو رہے ہیں. اب وہ سائل خود پریشان تھا, کہنے لگا میرا مقصد آقا کو پریشان کرنا نہیں تھا, میرا مقصد تو اپنے آقا سے اپنی اس بیماری کا علاج کروانا ہے کہ میں کروں کیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. آپ نے اپنے چہرے مبارک کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد ان ڈانٹنے والے صحابہ کو فرمایا اسے ملامت نہ کرو, اسے ڈانٹو نہیں, اس کے دل کے اندر ایک بوجھ تھا, اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آیا, اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے لیے آیا. فرمایا اسے بیان کرنے دو, اپنی حقیقت اسے بتانے دو. اس نے اپنے جب واقعے کو بیان کر دیا, میرے آقا نے فرمایا, روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا, برستی ہوئی آنکھوں سے فرمایا اولے والے تیرا جرم تو بہت بڑا ہے, تیری خطا تو بہت بڑی ہے, لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. فرمایا اولے والے اگر میری نبوت کا اقرار کر لے, میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے گا. جرم تو بہت بڑا ہے, یقیناً چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. میں اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہوں. یہ بات یاد رکھیے آپ, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور سرکار مدینہ اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے. تاجدار مدینہ کی زندگی اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ میرے آقا کی رحمت کو دیکھ لو, پتہ چل جائے گا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. برستی ہوئی آنکھوں سے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا, اگر تو صدق کے دل سے کلمہ پڑھے تو اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا, لیکن آئندہ کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہوگی. یہ میرے آقا سے پہلے کے حالات تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے.